ایک ایسا بچہ جس کے پاس نہ جوتے تھے، نہ اچھی خوراک، نہ اچھا اسکول، جسے کلاس سے نکال دیا گیا، جس کا مذاق اڑایا گیا، جس کی ماں ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی اور باپ ایک مالی تھا۔ وہ بچہ دن میں بھوکا سوتا اور رات کو خواب دیکھتا، لیکن خواب کیا تھا؟ دنیا کا نمبر 1 فٹ بالر بننا، ایسی دنیا کا جو اسے جانتی تک نہ تھی۔ اس کے پاس کوئی سہولیت نہیں تھی، بس ایک ضد تھی، میں وہ بنوں گا جو کبھی کوئی غریب نہیں بن سکا۔ اور آج وہی بچہ دنیا کا سب سے زیادہ فالو کیا جانے والا انسان ہے، دنیا کے امیر ترین اور پسندیدہ ترین اسٹارز میں سے ایک۔ یہ صرف فٹ بال کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک انقلاب ہے۔ یہ ہے کرسٹیانو رونالڈو کی کہانی۔ 5 فروری 1985 پرتگال کے ایک پسماندہ جزیرہ مادیرا میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا کرسٹیانو رونالڈو ڈوس سینٹوس ایویرو۔ گھر ایک تن سے بستی میں تھا، باپ گراؤنڈ میں مالی تھا اور ماں کچن میں ملازمہ۔ بھائی بہن 3 تھے اور حالات کی بات کی جائے تو انتہائی غریبی تھی۔ ایک کمرہ، ایک بستر اور کئی خواب تھے۔ ماں کہتی تھی ہم کچھ نہیں دے سکتے بیٹا، لیکن تم کچھ بھی بن سکتے ہو۔ اس کے پاس کھلونے نہیں تھے، اس کے پاس فٹ بال نہیں تھا، بس ایک پرانی گیند تھی جس کے ساتھ وہ دن رات کھیلتا رہتا۔ رونالڈو نے 6 سال کی عمر میں محلے کی ٹیم میں کھیلنا شروع کیا۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ پتلا سا لڑکا کیا فٹ بال کھیلے گا، لیکن وہ ان کے باتیں نہیں سنتا تھا۔ وہ صرف فٹ بال دیکھتا، میدان دیکھتا اور دوڑتا۔ روز 3 گھنٹے پریکٹس کر کے پھر اسکول جاتا، پھر واپس آ کر پھر پریکٹس کرتا۔ ماں تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی سو جا بیٹا، وہ کہتا تھا نہیں ماں، پہلے فٹ بال پھر نیند۔ جب رونالڈو اسکول گیا تو وہاں مذاق اڑایا گیا۔ وہ الگ تھا سب بچوں سے، بول چال الگ، لہجہ الگ۔ وہاں کے امیر بچوں نے اس پر کہکے لگائے۔ اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا، ایک لڑکے نے اس کے والد کو شرابی کہا۔ رونالڈو برداشت نہیں کر سکا، اس نے لڑکے کے منہ پر مکہ مارا۔ اور پھر نتیجہ کیا آیا؟ اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ ماں رو رہی تھی، رونالڈو خاموش تھا، بس ایک جملہ بولا، میری پڑھائی ختم ہو گئی لیکن فٹ بال ابھی شروع ہے۔ پھر 12 سال کی عمر میں اسپورٹنگ لزبن کے لیے ٹرائلز ہوئی۔ ہزاروں لڑکوں میں سے صرف چند سلیکٹ ہونے تھے۔ رونالڈو آیا، پاؤں میں پھٹے جوتے، دل میں دھڑکنیں۔ کوچ نے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ ایک بچے کی رفتار، اس کا کنٹرول، اس کی آنکھوں میں طاقت۔ کوچ نے فوراً کہا یہ بچہ نہیں، یہ بجلی ہے۔ وہ سلیکٹ ہو گیا، لیکن اسے اپنے گھر، اپنے جزیرے اور ماں سے دور جانا پڑا۔ اکیلا رہتا، رات کو روتا، لیکن صبح پھر دوڑنے نکلتا۔ پھر 15 سال کی عمر میں رونالڈو کو ایک عجیب سی بیماری نے گھیر لیا۔ دل بہت تیزی سے دھڑکتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ جان لیوا ہو سکتا ہے، فٹ بال چھوڑنا ہوگا۔ رونالڈو کے لیے جیسے دنیا رک گئی ہو۔ ماں کے آنسو، رونالڈو کا خاموش چہرہ، لیکن ہار ماننا ناممکن تھا۔ سرجری کروائی اور چند دن بعد پھر وہ میدان میں واپس آ گیا۔ میرے دل نے ہار مانی لیکن میرے حوصلے نے نہیں۔ پھر رونالڈو نے ایسی کھیل دکھائی کہ مخالف ٹیم کے کھلاڑی بے بس ہو گئے۔ سر ایلکس فرگوسن نے کہا ہمیں یہ لڑکا ابھی چاہیے۔ 18 سال کی عمر میں رونالڈو دنیا کے سب سے بڑے کلب میں چلا گیا۔ اسٹارز کے درمیان وہ چھوٹا لڑکا، لیکن دن رات محنت کی اور پھر ایک ایک میچ میں خود کو ثابت کیا۔ جہاں بھی گیا تاریخ بنا گیا۔ 5 بار بیلن ڈی اور 700 سے زیادہ گول کیے۔ دنیا کے مہنگے ترین کھلاڑی، فٹ بال کا بادشاہ بن گیا۔ لیکن غرور نہیں کیا۔ اب بھی کہتا ہے میں وہی لڑکا ہوں جسے کبھی بھوکا سونا پڑتا۔ رونالڈو صرف فٹ بالر نہیں ہے، ایک انسان بھی ہے۔ ہر سال لاکھوں یتیم بچوں کی مدد کرتا ہے، بچوں کے ہاسپٹلز میں احتیاط بھی کرتا ہے۔ وہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے خون بھی دیتا ہے، اس لیے کبھی اس نے ٹیٹو نہیں بنوایا۔ وہ کہتا ہے میں نے غریبی دیکھی ہے، میں جانتا ہوں بھوک کیا ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کوئی اور بچہ وہ نہ دیکھے جو میں نے دیکھا ہے۔ یہ صرف ایک کھلاڑی کی کہانی نہیں ہے، یہ اس لڑکے کی کہانی ہے جس نے قسمت کو بدل دیا۔ ایک بچہ جسے دنیا نے اگنور کر دیا،
آج وہی دنیا اس کی دیوانی ہے۔ اب سوال یہ ہے، جب وہ سب کچھ سہ کر اٹھ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ تو جس موبائل میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا۔ تو جس آرامدہ بستر پر لیٹا ہے وہ تو زمین پر سوتا تھا، ٹھنڈی راتوں میں خالی پیٹ۔ اب تو بھی ایک فیصلہ کر، آج کے بعد روز خود کو بہتر بناؤں گا، چاہے 1% ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانی ہر بچے کو سننی چاہیے تو اسے شیئر کریں، کمنٹ میں لکھیں میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ اور اگر آپ بھی اپنے خواب کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے تھی۔ سبسکرائب کریں ہمیں، کیونکہ ہم ایسی ہی اور موٹیویشنل ویڈیوز لاتے رہیں گے۔